السلام علیکم۔ بلیف چیپٹر کی فرسٹ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان بن حرب کو ہرقل شاہ روم نے قریش کے ایک قافلے سمیت طلب کیا۔ اس وقت یہ لوگ شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور قریش سے ایک وقتی معاہدہ کیا ہوا تھا۔ غرض یہ لوگ اس کے پاس پہنچے جب ہرقل اور اس کے ساتھی ایلیہ میں تھے۔ ہرقل نے ان کو اہل علم اور امراء و وزراء کی ایک مجلس میں طلب کر لیا اور مرتجم کے ذریعے بات شروع ہوئی۔ وہ کہنے لگا، اے عرب کے لوگو، تم میں سے کون اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس شخص کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اچھا، اس کو میرے پاس لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پیچھے بٹھا دو۔ اور مرتجم سے کہا، ان لوگوں سے کہو، میں اس ابو سفیان سے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند سوالات کرتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم کہہ دینا جھوٹا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، تم اللہ کی، اگر مجھ کو یہ شرم نہ ہوتی کہ یہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھوٹ کہہ دیتا۔ خیر، پہلی بات جو اس نے مجھ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کا تم میں خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے۔ کہنے لگا، کیا اس سے پہلے اس کے خاندان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، کیا امیر لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا غریب لوگ؟ میں نے کہا غریب لوگ۔ کہنے لگا، اس کے تابع دار لوگ روز بروز بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگا، اچھا، کیا اس کے دین سے کوئی مرتد بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، کیا اعلان نبوت سے پہلے کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اب ہمارے درمیان کچھ مدت کے لیے صلح ہوئی ہے، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اس کے علاوہ میں کوئی اور بات نہ کہہ سکا۔ کہنے لگا، اچھا، تم اس سے کبھی لڑے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا، پھر تمہاری اس کی لڑائی کیسے ہوئی؟ میں نے کہا ہمارے درمیان لڑائی ڈول کی طرح ہوئی، کبھی وہ جیت جاتے اور کبھی ہم۔ کہنے لگا کہ وہ ہمیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہم کو نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اختیار کرنے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تب ہرقل نے مرتجم سے کہا، اس شخص سے کہو میں نے تجھ سے اس شخص کا خاندان پوچھا، وہ ہم میں عالی نسب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہمیشہ اپنی قوم میں عالی نسب بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ نے کہا نہیں۔ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ بھی ان کی پیروی کر رہا ہے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو میں سمجھ لوں گا کہ وہ شخص پیغمبری کا بہانہ کر کے اپنے باپ کی بادشاہت لینا چاہتا ہے۔ اور میں نے تجھ سے یہ پوچھا کہ اس بات کے کہنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ تو نے کہا نہیں۔ تو اب میں نے سمجھ لیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے پرہیز کرے اور اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، اگر امیر لوگوں نے اس کی پیروی کی یا غریبوں نے؟ تو نے کہا غریبوں نے، اور رسولوں کے تابع دار اکثر غریب ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے، جب تک وہ پورا نہیں ہوتا بڑھتا ہی رہتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا سمجھ کے اس سے پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہے، جب تک اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو وہ نہیں نکلتی۔ میں نے تجھ سے پوچھا، وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ عہد نہیں توڑتے۔ میں نے تجھ سے پوچھا،
وہ تم کو کیا حکم دیتا ہے؟ تو نے کہا وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ بت پرستی سے تم کو منع کرتا ہے اور نماز اور سچائی کا اور حرام کاری سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر جو تو کہتا ہے اگر وہ سچ ہے تو عنقریب اس جگہ کا مالک بن جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں، یعنی شام کے ملک کا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ رسول آنے والا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ پھر اگر مجھے اس تک پہنچنے کا یقین ہو جائے تو میں اس سے ملنے کی ضرور کوشش کروں گا، اور اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا، خدمت کرتا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا جو دہیہ کو 6 ہجری میں دے کر بصرہ کے حاکم کی طرف بھیجا۔ اس نے وہ خط ہرقل کو بھیج دیا جس میں یہ لکھا تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل روم کے نام معلوم ہو جو سیدھے راستے پہ چلے، اس کو سلام۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کے کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ مسلم ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، وگرنہ آپ کی رعایا کا بھی گناہ آپ پر ہوگا۔ اور یہ آیت لکھی: اے اہل کتاب، اس بات پر آ جاؤ جو ہم اور تم میں یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے کوئی کسی اور کو اللہ نہیں بنائے گا۔ پھر اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو، گواہ رہنا